الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم لین دین کرو، بدین، ساتھ قرض کے، الی اجل مسمی، طرف ایک وقت مقرر کے، فاکتبوہ، پس لکھ لو اسے، ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، درمیان تمہارے، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، ساتھ عدل کے، انصاف کے، ولا یأبا کاتب، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، یکتبا، یہ کہ لکھنے سے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ سکھایا اس کو اللہ نے، فلیکتب، پس چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل الذی، اور یہ کہ لکھوائے، الذی، وہ شخص، علیہ الحق، اوپر اس کے حق ہے، ولیتق اللہ رب، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو رب ہے اس کا، ولا یبخس، اور نہ کمی کرے، منہ، اس سے، شیئن، کسی چیز کے، فإن کان الذی علیہ الحق، پس اگر ہے وہ شخص کے اوپر اس کے حق ہے، سفیہن، بے وقوف، نادان، کم عقل، او ضعیفاً، یا کمزور، او لا یستطیع، یا نہیں وہ طاقت رکھتا، یملا، یہ کہ لکھوا سکے ہوا وہ، فلیملل، پس چاہیے کہ لکھوائے، ولیہ، اس کا ولی، بالعدل، ساتھ عدل کے، واستشہدوا، اور گواہ بنا لو، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر نہ ہوں دو مرد، فَرَجُلٌ، پس ایک مرد، وامرأتان، اور دو عورتیں، ممن ترضون، ان میں سے کہ جنہیں تم پسند کرو، من الشہداء، گواہی کے لیے، ان تضل، اگر بھول جائے، احداہما، ایک ان دونوں میں سے، فتذکر، پس یاد کروائے، احداہما الاخری، ایک ان دونوں میں سے دوسری کو، ولا یأبی الشہداء، اور نہ انکار کریں گواہ، اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے۔ حروف کی کثرت کے لحاظ سے یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس آیت کو اہل علم، اہل تفسیر اور علم قرآن سے شغف رکھنے والے آیت الدین کہتے ہیں، یعنی وہ آیت کہ جس میں قرضے کے لین دین کے شرعی طریقے کو بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ پیچھے ذکر ہوا کہ تم اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اور مال کے ساتھ اللہ نے دل بھی دیا ہے، تو اللہ کی خوشنودی کے لیے لوجہ اللہ بلوس مخلص ہو کر صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں انفاق کرو۔ اگر ایسے نہیں کر سکتے تو پھر تم تنگ دست لوگوں کو ضروریات کی تکمیل کے لیے قرضہ دو، لیکن تمہارا یہ عمل ہر قسم کے سود سے پاک ہونا چاہیے۔ چنانچہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یہ بھی بیان ہوا۔ اب ایمانداروں کو ایک بڑی عمدہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ کہا گیا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم لین دین کرو ساتھ قرضے کے۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ قرضے کا لین دین جائز۔ یہ انسان باہمی طور پر ایک دوسرے کی ضروریات کو ملحوظ رکھتے ہوئے بوقت ضرورت ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں۔ دوسری بات
یہ ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی قرضے کا لین دین ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ واپسی کی ایک مدت بھی متعین کر دی جائے، الی اجل مسمى، اس لیے کہ لینے والا بھی یہ بات ذہن میں رکھتا ہے کہ میں نے اتنے عرصے تک یہ امانت اگلے کی واپس دینی، اور جس کا مال ہوتا ہے وہ بھی مطمئن ہوتا ہے کہ یہ آدمی فلاں وقت تک میری امانت واپس لوٹا دے گا۔ اگر یہ چیز نہ ہو، اس میں تھوڑی سی کوفت اس طرح ہوتی ہے کہ بسا اوقات دینے والا دیتا ہے لیکن واپسی کی کوئی مدت متعین نہیں ہوتی، تو وہ ایسے وقت مقروض سے مانگ سکتا ہے کہ جب اس کو اپنی ضرورت ہو اور مقروض واپس کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو۔ اس لیے اس الجھن سے بچنے کے لیے کہ دونوں طرفین کے ذہن صاف ہوں اور اس کو بھی یہ معلوم ہو کہ میری چیز فلاں وقت مجھے واپس لوٹائی جائے گی اور اس کا وعدہ میرے ساتھ، اور دینے والے کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے وعدہ کیا لہذا بر وقت اس کی چیز اس کو پہنچا دی۔ اس سے غلط فہمیاں، شکوک، شبہات، الجھنیں یہ سب ختم ہو جاتی۔ تیسری بات یہ کہی گئی فَاكْتُبُوهُ، بس اسے لکھ لو، کتابت کر لو، یعنی جو تمہارا لین دین ہے اس کو لکھ لو۔ آج کے اس دور میں تقریباً ہر شخص حساب و کتاب کا ماہر ہے، اور یہ خوبی کی بات، لیکن آپ ذرا 14 صدیاں پیشتر، جبکہ اکثر لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اس دور میں بھی یہ بات کہی گئی کہ تم اپنے لین دین کو لکھ لیا کرو۔ اس لیے کہ جو چیز لکھ لی جاتی ہے اس میں شکوک و شبہات کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی انسان بھول جاتا ہے، نسیان اس کی تخلیق کے مادہ میں شامل ہے، بھول جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی ہے وہ بھی مفسرین نے ذکر کیا ہے اولاد آدم کے لیے لکھنا اللہ نے ضروری قرار دے دیا اپنے معاملات، اور وہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے ایک دن آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی اولاد پیش کی، آدم کو دکھایا کہ آدم یہ تیری اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد پر نگاہ ڈالی تو ان میں ایک نہایت خوبصورت، وجیح اور انتہائی پرکشش نوجوان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کریم یہ کون ہے؟ جواب ملا، اے آدم یہ تیری اولاد میں سے تیرا بیٹا داؤد علیہ السلام۔ اللہ تو نے بڑے بڑے حسین اور خوبصورت انسان پیدا کیے، لیکن اس کا حسن، اس کی رعنائی، اس کی خوبصورتی، اس کی کشش، اس کی شخصیت نے مجھے متاثر کیا ہے، واقعی تو نے اسے بڑا باکمال بنایا۔ اللہ اس کی عمر کتنی ہے؟
ارشاد باری ہوا کہ اے آدم میں نے اس کی عمر 60 سال مقرر فرمائی. عرض کی اللہ اتنا خوبصورت آدمی اور صرف 60 سال زندہ رہے. اللہ کریم نے فرمایا آدم اتنا ترس آ رہا ہے تو میں نے آپ کی عمر 1000 سال مقرر کیا، اس میں سے کچھ اسے دے دینا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ 60 سال تو نے دیا، 40 میرے حصے میں سے اسے دے دے، 100 سال تو پوری ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا چلو ایسے ٹھیک ہے. یہ بات ہوئی، وقت گزرتا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر میں ابھی 40 برس رہتے تھے. اللہ نے اسرائیل کو بھیجا کہ جاؤ جی ان کا روح قبض کرو. اسرائیل تشریف لے آئے اور نبیوں کے لیے خاصہ ہے کہ احترام نبوت، احترام رسالت کو ملحوظ رکھتے ہوئے موت کا فرشتہ بھی نبیوں سے پہلے اجازت طلب کرتا ہے. پوچھا کیسے آنا ہوا اسرائیل؟ اسرائیل نے عرض کی کہ جناب میرا آنا خیریت سے تو نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہی ہے، میں تو آپ کو لینے کے لیے آیا. کہا کہ میرے حساب کتاب کے مطابق ابھی 40 سال میرے اور باقی ہیں. اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ آدم تو ابھی تیار نہیں ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام تیار نہیں، ابھی تیار نہیں ہے. ویسے موت کے لیے کون تیار رہتا ہے بھائی؟ ہائے اللہ. ارشاد ہوا کیا کہتے ہیں جی 40 سال کہتے ہیں ابھی باقی ہیں. فرمایا کہو کہ 40 سال بے شک ہمارے سامنے باقی ہیں، لیکن آپ نے اپنے عمر کے حصے میں سے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے. حضرت آدم اڑ گئے، کہنے لگے مجھے تو یاد نہیں ہے میں نے دیے تھے یا نہیں دیے تھے، میں تو 40 برس اور گزاروں گا پھر مجھے یاد نہیں. اللہ نے فرمایا آدم بھی بھولا، اس کی اولاد بھی بھولے گی. ہمارے ہاں بھی ان کے جتنے معاملات ہیں وہ لکھ لیے جائیں اور ان کو بھی حکم دیا جائے کہ اپنے معاملات کو لکھ لیا کرے تاکہ بھولا نہ کرے. سمجھ آئی جی؟ تو معاملات کو لکھ لینا یہ بڑی اچھی بات ہے. بہت ساری بدگمانیوں سے، غلط فہمیوں سے اور برائیوں سے، برے خیالات سے انسان محفوظ رہے. کیونکہ جب بات لکھی ہو تو تاریخ سامنے آتی ہے، آدمی پڑھتا ہے اور بالخصوص جب قرضے کا معاملہ ہو. اور آپ نے مشہور مقولہ سنا ہوگا کہ ادھار محبت کی جس دوست سے پیچھا چھڑانا ہو اسے قرضہ دے دو. پہلے وہ روز آپ کو اپنی زیارت کرائے گا، پھر آپ اسے ڈھونڈتے پھریں کبھی نہیں ملے گا. قسمت ہوگی تو مل جائے گی. اور قرضہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کوشش کرنی چاہیے آدمی اس سے بچے. لیکن اگر بوقت ضرورت اس طرح کی حالت اور ضرورت ہے، فرمایا فَاكْتُبُوهُ سے لکھ لیا کر. کیونکہ انسان کے ساتھ کسی وقت بھی کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، ایک کے ساتھ یا دوسرے کے ساتھ. اگر وہ بات ریکارڈ میں محفوظ نہیں ہوگی تو پھر وہ بڑی الجھنوں، بڑی پریشانیوں کا سبب بنتی ہے. اس لیے فرمایا لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ چاہیے کہ لکھے بینکم درمیان تمہارے کاتب،
لکھنے والا بالعدل انصاف کے ساتھ. اگر تم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو ایک درمیان میں تیسرا آدمی جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو اس کو کہو کہ میاں آپ پڑھے لکھے ہیں، یہ ہمارا معاہدہ ہے لین دین کا، آپ اس کو تحریر کر لکھوا لیں. عدل و انصاف. فرمایا ولا یا ابا کاتب، لکھنے والا انکار نہ کرے جس کو اللہ نے لکھنے کی تعلیم دی. ان یکتب، یہ کہ لکھنے سے کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا. آج تو ماشاءاللہ ہر کوئی لکھنا پڑھنا جانتا ہے، اس وقت بہت کم لوگ تھے. فرمایا جس کو اللہ نے لکھنے پڑھنے کی تعلیم دی ہے، علم دیا ہے، اگر اس طرح کا معاملہ آئے کوئی اس سے لکھوانا چاہے تو ان کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. علم کے معاملے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، بس چاہیے کہ وہ لکھے. اب لکھوائے کون؟ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، چاہیے کہ لکھوائے. یملل، املا کہتے ہیں نا، بچوں املا لکھو، استاد لکھواتا ہے بچے. یملل، لکھوائے. کون لکھوائے؟ یہ تحریر کروانے کس کی ذمہ داری ہے؟ الذی علیہ الحق، اس شخص پر کہ جس پر حق ہے، یعنی جو قرضہ لے رہا. املا وہ کروائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرے لکھواتے وقت. یہ اختیار اس لیے سے دیا ہے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی دکان سے سودا لیتے ہو نا قرضہ، وہ دکان والا لکھ دیتا ہے نا جی بات. یہ حق مقروض کو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ جو قرضہ دے رہا ہے وہ اپنی مرضی کرتے ہوئے کہیں اس کے ساتھ زیادتی نہ کرے. یہ نہیں کہ 100 روپیہ دیا اور لکھ دے 120. لکھے مقروض، رب سے ڈرے، انصاف سے لکھے، اس کی موجودگی میں لکھے. ولا یبخس منہ شیئا، اور اس میں سے کسی چیز کی کمی نہ کرے جو لے رہا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی جی؟ آگے ایک اور بات، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اگر ہے وہ شخص کے جس پر حق بنتا ہے، یعنی جو مقروض ہے، جس نے حق ادا کرنا، وہ ہے سفیہن، بے وقوف، بے وقوف ہے، نادان ہے، کم عقل ہے. او ضعیفن، یا کمزور ہے، یعنی بالکل بچہ ہے یا بالکل بوڑھا ہے. او لا یستطیع، یا وہ کسی طرح بھی طاقت نہیں رکھتا، یملا، یہ کہ املا کروائے، لکھوائے. یعنی جس نے لکھنا ہے یا لکھوانا ہے، اگر وہ شخص عقل کا کم ہے، بے وقوف ہے، کمزور ہے، یا کسی طرح بھی وہ لکھوانے املا کروانے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو فرمایا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر اس کی طرف سے اس کا ولی، اس کا نائب، اس کا نمائندہ جس پر اسے اعتماد ہو وہ اس کی طرف سے املا کروائے. فرمایا اس طرح تمہارا معاہدہ جو ہے نا وہ تحریر پا جائے. جب یہ کام مکمل ہو جائے تو وَاسْتَشْهِدُوا شہیدین، پھر گواہ بناؤ شہیدین، 2 گواہ، من رجالکم، مردوں میں سے، مردوں میں سے 2 گواہ بناؤ. یعنی اس تحریر پر اب گواہی بھی آ جائے، 2 آدمیوں کی گواہی. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، بس اگر 2 مرد نہ ہوں، یعنی کوئی ایسی صورت ہے کہ 2 گواہ مرد
بیک وقت دستیاب نہیں، میسر نہیں کوئی ایسی صورت ہوتی ہے، تو فرجل پھر ایک مرد ہو، وامرأتان ممن ترضون من الشہداء، اور ایسی دو عورتیں ہوں ایک مرد کی شہادت کے قائم مقام، دو ایسی عورتوں کی گواہی ہو کہ جن کی گواہی کو تم پسند کرتے، ممن ترضون ان میں سے کہ پسند کرتے ہو تم، من الشہداء گواہی کے لیے نہ ہو، دو گواہ مرد، اگر دو مرد نہیں ایک مرد ہے تو پھر دوسرے مرد کی جگہ دو اور، سمجھ آئی نہیں آئی؟ ایک مرد کے قائم مقام دو عورتوں کی گواہی۔ یہ پیچھے قانون شہادت میں گڑبڑ ہوئی تھی نا، شور و شغل اور آوارہ قسم کی بےہودہ عورتیں، مغربی تہذیب کی دلدادہ عورتیں، قرآن و سنت سے بے بہرہ عورتیں کہنے لگی ہماری گواہی مردوں کے برابر ہونی چاہیے، ہمیں ہمارے سماجی اعتبار سے مردوں کے برابر رتبہ ملنا چاہیے۔ دیکھیں بعض جگہ اللہ نے مردوں کو بہر صورت فضیلت دی کیونکہ یہ قوام ہے ہر لحاظ سے، لیکن احترام، تقدیس اور عزت کے لحاظ سے بسا اوقات اللہ تعالی نے عورتوں کو مردوں سے سبقت عطا فرمائی، تقدیس و احترام کے نقطۂ نظر۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر اللہ نے یہ کہا کہ ایک مرد ہے تو اس کے قائم مقام دو عورتیں گواہ ہوں گی تو کہیں گے یہ ہماری توہین ہے، کیوں ہم مردوں سے کس معاملے میں کم ہیں کہ ہماری گواہیاں دی؟ اور اس کے لیے اللہ نے وجہ بھی بیان فرمائی۔ عورت ناقص العقل بھی ہوتی ہے اور مرد کی بنسبت بات کو جلدی بھول بھی جاتی، تو اس لیے فرمایا اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں، ایک مرد اور دو عورتیں، اور وہ دو عورتیں اس لیے انتظلہ اگر بھول جائے احداہما ایک ان دونوں میں سے، فتذکرہ احداہما الاخری پھر دوسری اس کو یاد کروائے، دو عورتیں ہوں گی گواہ، اگر ایک بھول بھی جائے گی تو دوسری اس کو یاد کرائے گی کہ بہن بات اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے، یہ مصلحت ہے، یہ حکمت ہے، اس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کسی کی توہین ہے، نہ کسی کی تذلیل ہے، نہ کسی کی شان میں کمی آتی ہے۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بھول جائے، خطا و نسیان کا شکار ہو جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ بہرحال اس طرح اس دین کی کتابت پر تحریر، اس کے بعد گواہی، یہ گواہی ہوگی۔ اب اللہ فرماتے ہیں ولا یأبی الشہداء، اور نہ انکار کریں گواہ اذا ما دعوا جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے۔ جب کسی آدمی کو مسلمانوں کا معاملہ اور کسی تیسرے مسلمان کو کہا جاتا ہے بھائی تم گواہ بن جاؤ، شاہد بن جاؤ، فرمایا اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کے، اس لیے کہ یہ معاملات بانی طور پر ایک دوسرے کے تعاون، ایک دوسرے کی توجہ اور ایک دوسرے کی ہمدردی سے ہی طے ہوتے، لہذا جس طرح کہا گیا نا کہ اگر کوئی لکھنا جانتا ہے تو اسے کہے میاں یہ لکھ دو، اسے لکھنے والے کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی دو مسلمان اپنے معاملے میں گواہ بنانا چاہتے ہیں تو چاہیے کہ وہ گواہی سے بھی انکار نہ کریں، بلکہ جب بھی گواہی کی ضرورت پڑے تو وہ گواہی دے دیں۔ یہ بات جاری ہے لیکن چونکہ آیت کافی لمبی تھی سے میں نے کہا مشکل نہ ہو جائے، یہاں تک ہی سبق رکھا، سمجھ آ گئی ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم
جب تم لین دین کرو بدین ساتھ قرض کے الی اجل مسمى طرف ایک وقت مقرر کے، فاکتبوہ پس لکھو سے، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے، بینکم درمیان تمہارے، کاتب لکھنے والا، بالعدل ساتھ عدل کے انصاف کے، ولا یأبا کاتب اور نہ انکار کرے لکھنے والا، ان یکتبا یہ کہ لکھنے سے، کما علمہ اللہ جیسے کہ تعلیم دی اس کو اللہ نے، فلیکتب پس چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل للذی علیہ الحق اور یہ کہ لکھوائے وہ شخص کے اوپر اس کے حق ہے، ولیتق اللہ ربا اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو رب ہے اس کا، ولا یبخس اور نہ کمی کرے منہ اس سے شیئن کسی چیز کی، فإن کان الذی علیہ الحق پس اگر ہے وہ شخص کے اوپر اس کے حق ہے، سفیہن بے وقوف اور ضعیف